الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور فرمان ہے، من لم یعرف المنطق فلا ثقۃ لہ فی العلوم، کہ جس کو جو منطق کو نہیں پہچانتا اس کے لیے کسی بھی علم میں مضبوطی نہیں ہے۔ تو اگر تمام علوم میں یعنی جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، اگر ان میں ہم پختگی چاہتے ہیں، مضبوطی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے علم منطق ضروری ہے، کیونکہ علم منطق یہ ذہن کو، عقل کو تیز کرتا ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ جب عقل تیز ہوگی تو ہی علوم میں پختگی ہوگی۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم منطق کے اندر پڑھائی جانے والی 6 دلالتوں کی تعریف کریں گے، آپ کو بتائیں گے یہ دلالتیں ہوتی کیا ہے اور ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور ان دلالتوں کا استعمال کس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، بڑا عجیب و غریب کیا، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ان دلالتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا، دلالتیں ہیں کیا۔ تو دلالت کو سب سے پہلے سمجھ لیں، دلالت کا لغوی معنی ہے رہنمائی کرنا، ٹھیک ہے جی، یعنی عربی کے اندر جو دلالت کا لفظ بولا جاتا ہے اس کا معنی ہے رہنمائی کرنا، اور منطق کے اندر جو دلالت کا لفظ بولا جاتا ہے اصطلاحی معنی اس کا یہ ہوگا کہ جب بھی ایک شے کا علم حاصل ہو تو اس شے کے ساتھ ہی دوسری شے کا بھی علم حاصل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں دلالت، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو اس شے کا علم ہوا، اور جب آپ کو اس شے کا علم ہوا اس کے ساتھ ہی آپ کو دوسری شے اس کا بھی علم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو دلالت کہتے ہیں۔ تو پہلی شے کو منطقی کہتے ہیں دال، لام پہ شد ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے دال، رہنمائی کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک شے رہنمائی کرنے والی ہوتی ہے دوسری شے کی طرف، اور دوسری شے کو کہتے ہیں مدلول، یعنی اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، پہلی شے نے اس کی طرف رہنمائی کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دلالت کیا ہے کہ جب بھی آپ کو ایک شے کا علم ہو اس کے ساتھ ہی آپ کو دوسری شے کا بھی علم حاصل ہو جائے تو یہ اس کو دلالت کہتے ہیں، اور پہلی شے کو دال اور دوسری شے کو مدلول کہتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے 6 قسمیں بنائی ہیں، میں نے نہیں بنائی، مناطقہ نے بنائی ہیں، تو یہ 6 قسمیں اس دال کی ہے، پہلی شے کی 6 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری شے کے بارے میں ابھی یہ نہیں آئے گا، وہ اگلے لیکچر میں آئے گا۔ تو جو پہلی شے ہے دال، دلالت کرنے والی شے، وہ 6 ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ جو ایک شے ہے اس کا علم آپ کے پاس آیا، ٹھیک ہے، پہلی شے کا، اس کے ساتھ دوسری کا بھی آیا، تو جو پہلی شے ہے یا تو وہ لفظ ہوگی یا لفظ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، دو ہی چیزیں ہیں۔ جو پہلی شے کا آپ کو علم حاصل ہوا تو وہ پہلی شے یا تو لفظ ہوگی، لفظ کسے کہتے ہیں؟ ما یتلفظ بہ الانسان، انسان جس شے کا تلفظ کرے، جو انسان کے منہ سے زبان سے نکلتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے۔ تو جو پہلی شے ہے یا تو وہ لفظ ہوگی یا غیر لفظ ہوگی۔ اگر تو وہ لفظ ہے تو پھر اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، دیکھیں، دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ طبعیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ، ٹھیک ہے جی۔ تو ان 3 چیزوں میں دلالت جو ہوتی ہے، وہ پہلی شے جو ہوتی ہے دال، وہ لفظ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ لفظ سے ہمیں دوسری شے کا پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو دال جو پہلی شے ہے وہ لفظ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر لفظ 3 طرح کے ہوں گے، وضعی، طبعی اور عقلی۔ اور اگر جو پہلی شے ہے، ٹھیک ہے، پہلی شے، اگر وہ پہلی شے لفظ نہیں ہے، غیر لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے آپ کو نئی چیز کا پتہ چلا ہے، دوسری شے کا پتہ چلا ہے، تو پھر وہ دلالت غیر لفظیہ ہوئی۔ اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، وہی سیم، وضعیہ، طبعیہ اور عقلیہ، ٹھیک ہے جی۔ تو دلالت لفظیہ ہو یعنی پہلی شے دلالت لفظیہ ہو، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں زید، جب میں نے زید بولا تو آپ کے ذہن میں زید کی جو شکل و صورت ہے وہ آ گئی، تو میں نے زید لفظ بولا اور اس لفظ سے اس شخص کی جس کا یہ نام ہے اس کی شکل و صورت آپ کے ذہن میں آ گئی، تو گویا کہ اس لفظ نے رہنمائی کی اس کی ذات کی طرف۔ تو یہ جو لفظ میں نے بولا زید، یہ دال ہے، اور جس کا شکل و صورت آپ کے ذہن میں آئی ہے، دوسری شے جو آپ کو پتہ چلا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مدلول ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح اسی طرح غیر لفظ کو سمجھ لیں، مثال کے طور پہ ایک جگہ سے دھواں اٹھ رہا تھا، دھواں، اور آپ کو دھواں نظر آیا، تو جب اب یہ دھواں ایک شے ہے، آپ کو دھواں نظر آیا
تو اس دھوئیں سے آپ کو ایک دوسری شے بھی پتہ چلی کہ اس دھواں، یہ جہاں دھواں ہے اس کا مطلب نیچے آگ چل رہی ہے، آگ جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہے. تو پتہ چلا دھوئیں سے دوسری شے آگ کا پتہ چلا، ٹھیک ہے نا. تو دھواں پہلی شے ہوگی، دال ہو گئی، اور وہ جو آگ ہے وہ مدلول ہوگی کہ اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، اس دھوئیں نے رہنمائی کی ہے. اب آتے ہیں ان 6 اقسام کی طرف. نمبر 1 دلالت لفظیہ وضعیہ. دلالت لفظیہ وضعیہ کے کیا مطلب ہے کہ جو دلالت کرنے والی شے ہے وہ ایک تو لفظ ہے، اور وضعیہ کا مطلب ہے وہ لفظ بھی با معنی ہے، وضع کیا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی ہم الفاظ بولتے ہیں وہ سب وضعیہ ہیں. جیسے میں جتنے بھی الفاظ بول رہا ہوں وہ سب کے سب وضعیہ ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہے. ٹھیک ہے، ان کو لفظوں کو کسی نہ کسی معنی کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جس لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، نحو میں ہم پڑھتے ہیں کہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، با معنی بے معنی. پھر با معنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں، اور موضوع اور وضعیہ ایک ہی شے ہے. ٹھیک ہے، اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، وہ تو بے معنی ہوتا ہے. بے معنی کی مثال جیسے میں کہتا ہوں پانی وانی لے آؤ، تو پانی تو ایک با معنی لفظ ہے کہ اس کا ایک معنی ہے، لیکن وانی اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ بے معنی ہے، یہ ایسے ہی ہم نے استعمال کر دیا. ٹھیک ہے، تو بہرحال جتنے بھی ہم الفاظ بولتے ہیں وہ سب کے سب وضعیہ ہیں، اور ان کا ایک نہ ایک مقرر معنی ہے. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی ہم الفاظ بولتے ہیں، میں جو بول رہا ہوں، میرے بولنے سے جن جن چیزوں کی طرف آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے تو وہ سب اس کے مدلول ہے، اور جو میرے الفاظ ہے یہ دال ہے. ٹھیک ہے، تو دلالت لفظیہ وضعیہ یہ تو سمپل سی ہے، کوئی بھی لفظ ہو اس لفظ سے آپ کو جن چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے تو وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے. جیسے اس کی مثال ہے، میں کہتا ہوں مروحتن، تو جب میں نے مروحتن کہا تو پھر آپ کو مروحتن کا علم ہوا اس لفظ کا، اس کے ساتھ ہی آپ کو وہ جو پنکھا ہے اس کی شکل و صورت ذہن میں آ گئی، تو وہ دوسری شے ہے جو مدلول اس کو کہیں گے. تو یہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے. دلالت لفظیہ وضعیہ یعنی ایسی دلالت جو لفظ ہو اور لفظ بھی با معنی ہو، تو وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہوگی. دلالت لفظیہ طبعیہ. دلالت لفظیہ طبعیہ کا مطلب یہ ہے کہ دلالت کرنے والی شے، جو پہلی شے ہے، وہ لفظ تو ہو لیکن وہ لفظ مقرر کی ہوئی نہ ہو، اس لفظ کو مقرر کیا ہوا نہ ہو، بلکہ وہ لفظ طبیعت کے تقاضے سے نکلے. مثال کے طور پہ جب کسی کے سینے میں درد ہوتا ہے تو اس کے منہ سے نکلتا ہے اوہ اوہ، یا ای نکلتا ہے، یا آہ نکلتا ہے. تو اس طرح کے جو الفاظ نکلتے ہیں تو یہ دلالت لفظیہ طبعیہ کہلاتے ہیں کہ یہ لفظ ہیں، دلالت ہے مطلب یہ سینے کے درد کی طرف یہ رہنمائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لفظیہ ہے کہ لفظ ہے نا، آہ آہ جو بھی ہے، حمزہ اور ہا ہے، ٹھیک ہے، لفظ ہے. اور پھر یہ لفظ وضع نہیں ہے، یعنی ان کو مقرر نہیں کیا گیا کہ سینے میں درد ہو تو آہ کہنا ہے یا اوہ کہنا ہے یا ای کہنا ہے، ان کو مقرر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ طبیعت کے تقاضے سے یہ منہ سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ دلالت لفظیہ طبعیہ ہوئی. تو جب بھی انسان کے منہ سے آہ یا ای یا اوہ نکلتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تکلیف میں ہے. تو گویا کہ یہ ایسی دلالت ہے جو لفظیہ ہے کہ لفظ ہے، لفظ ہے، اور یہ طبیعت کے تقاضے سے لفظ نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دال ہے. اور پھر یہ جو سینے کے درد پر دلالت کرتے ہیں وہ سینے کا درد مدلول ہوا. اب آتے ہیں دلالت لفظیہ عقلیہ کی طرف. اب اس میں ناموں سے ہی پہچان جائیں گے آپ کہ لفظیہ مطلب دلالت کرنے والی جو شے ہے، پہلی شے وہ کیا ہے؟ لفظ ہے. ٹھیک ہے، اور عقلیہ ہے یعنی کہ وہ نہ وضعیہ ہے نہ طبعیہ ہے بلکہ عقلیہ ہے کہ اس لفظ کا عقل سے پتہ چلے گا کہ اس لفظ کے متعلق. مثال کے طور پہ دیوار کے پیچھے سے کسی نے دیز کہا، دیز یہ زید کا الٹ ہے، دیز کہا. تو جب کسی نے دیوار کے پیچھے سے دیز کہا، ٹھیک ہے، اور آپ اندر ہیں، کمرے کے اندر ہیں، اور کمرے کے باہر کسی نے دیز بولا، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں پیچھے کوئی مرد موجود ہے. تو اس کے دیز کہنے سے، ٹھیک ہے، لفظ بولنے سے آپ کو پتہ چلا کہ وہاں کوئی جو ہے نا انسان موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک لفظ سے انسان کے وجود پر دلالت ہوئی ہے یہ دلالت لفظیہ عقلیہ ہے. دیز یہ زید کا الٹ ہے. آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا بھائی یہاں زید کیوں نہیں کہا؟ اگر کوئی دیوار کے پیچھے زید کہتا ہے تو اس سے بھی تو پتہ چل ہی جاتا ہے نا کہ یہاں ایک بندہ موجود ہے. بالکل اس سے بھی پتہ چل جائے گا، لیکن اگر زید کسی نے دیوار کے پیچھے سے کہا اور زید چونکہ بامعنی لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہے، تو پھر یہ دلالت لفظیہ وضعیہ بھی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر جو ہے نا یہ دلالت لفظی عقلیہ بھی ہو جائے گی, دو دلالتیں ہو جائیں گی. اس لیے منطقیوں نے چاہا کہ صرف دلالت لفظیہ عقلیہ ہو, لفظیہ بیچ میں نہ آئے, اس لیے دیز بولا, کیونکہ دیز یہ وضعیہ نہیں ہے نا, دیز کہ یہ زید کا الٹ ہے اور اس کو مقرر نہیں کیا گیا کسی معنی کے لیے, تو لہٰذا یہ غیر وضعیہ ہے. ٹھیک ہے, یہ دیز غیر وضعیہ ہے, تو اس لیے کسی نے دیوار کے پیچھے دیز کہا اور آپ کو پتہ چل گیا اس کے دیز کہنے سے کہ یہاں کوئی انسان موجود ہے. یہ دلالت لفظیہ عقلیہ ہے. اب آتے ہیں غیر لفظیہ وضعیہ کی طرف. دیکھیں اسے نام سے ہی پتہ چل جائے گا کہ دلالت کرنے والی شے وہ لفظ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وضعیہ ہے, اس شے کو مقرر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر یوں ہوگا تو اس کا معنی یوں ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو یہ دلالت جیسے اشارات ہے, اس کے تحت چار چیزیں آتی ہیں, عقود, نصب, اشارات. ٹھیک ہے, عقود, خطوط, نصب اور اشارہ, یہ چار چیزیں آتی ہیں. بہرحال ہر وہ شے کہ جو لفظ نہ ہو لیکن اس شے سے آپ کو کسی دوسری شے کا بھی علم ہو رہا ہے تو وہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے. مثال کے طور پہ میں اشارہ کرتا ہوں یوں کہ یوں کرتا ہوں, تو یہ اس شے کا علم ہوا آپ کو, اس اشارے کا علم ہوا, تو اس اشارے کے علم کے ساتھ ہی آپ کو ایک دوسری شے کا بھی علم ہوا کہ یہ مجھے بلا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو لہذا اب یہ میرا یوں کرنا یہ لفظ نہیں ہے. لفظ تو وہ ہوتا ہے نا جو منہ سے نکلے, تو میں تو یوں کر رہا ہوں, یہ لفظ نہیں ہے, یہ غیر لفظ ہے. اور اس لفظ سے اور اس اشارے سے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے جو میرے ذہن میں ہے کہ میں تجھے بلا رہا ہوں, تو ادھر آ. ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں جو آپ کو پتہ چل رہی ہیں یہ اس اشارے سے پتہ چل رہی ہیں. تو پھر یہ اشارہ ہوا دال, رہنمائی کرنے والا. اور آپ کا آنا کہ آپ میرے پاس آؤ, اس طرف یہ رہنمائی کر رہا ہے, تو وہ شے ہو گئی مدلو. اسی طرح مثال کے طور پہ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو کتابوں کے اندر, کتابوں میں جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں ہم اس کو لفظ بولتے ہیں کہ یہ لفظ ہے, لفظ لکھے ہوئے ہیں, حالانکہ وہ لفظ نہیں ہوتے. لفظ کیا ہوتے ہیں؟ جو منہ سے نکلے, جو زبان سے نکلے, جس کا زبان تلفظ کرے, وہ لفظ ہوتے ہیں. وہ لفظ نہیں ہے بلکہ وہ تو خطوط ہیں, وہ تو خط کھینچے ہوئے ہیں, الف کی صورت, وہ لفظ ہے, وہ لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو مجازن لفظ بولا جاتا ہے, وہ حقیقت میں لفظ نہیں ہے. لفظ وہ ہے کہ جو انسان کے منہ سے نکلے, وہ لفظ ہوتا ہے. تو کتابوں میں جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں جن کو ہم لفظ بولتے ہیں وہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ میں آتے ہیں, وہ غیر لفظیہ ہوتے ہیں. ہاں, ان کا ایک معنی ہوتا ہے, ان کو مقرر کیا ہوتا ہے کہ اگر جو ہے نا یہ سیدھا یوں خط کھینچا تو اس کا مطلب الف ہے, اگر جناب علی یوں ڈنڈے والا کھینچا تو اس کا مطلب سین ہے. تو وہ مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں, ہوتے غیر لفظ ہیں اور ہوتے وضعیہ ہیں, یعنی مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح مثال کے طور پہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ ایک ہارن بنا ہوگا اور اس کے اوپر یوں کانٹا ہوگا, تو یہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے. اس بورڈ کو دیکھتے ساتھ ہی, سائن بورڈ کو دیکھنے ساتھ ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں ہارن بجانا منع ہے, تو یہ بھی دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے. ٹھیک ہے, آپ جا رہے ہیں, سگنل آ گیا, ریڈ بتی جلی, اور آپ کو اس ریڈ بتی کے جلنے کا جیسے ہی آپ کو علم ہوا, آپ کو یہ بھی علم ہو گیا کہ یہاں پر رکنا ہے, اب آگے نہیں جانا. ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے. اسی طرح نہر کو, پانی کو ماپنے کے لیے جو آلہ لگا ہوتا ہے, جو پیمائش کا فٹا لگا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ یہاں تک پانی پہنچا تو اتنے میں جو ہے نا وہ گہرائی ہے, اتنی گہرائی, تو وہ بھی دلالت غیر لفظیہ وضعیہ میں. بہت ساری چیزیں آتی ہیں دلالت غیر لفظیہ وضعیہ میں. ٹھیک ہے, اچھا, دلالت غیر لفظیہ تبعیہ, یہ بھی لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ دلالت کرنے والی شے وہ لفظ نہیں ہے اور وہ طبیعت کے تقاضے سے ہے. ٹھیک ہے نا, ایک تو لفظ نہیں ہے, ایک طبیعت کے تقاضے میں ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص جب شرمندہ ہوتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, تو کسی انسان کا چہرہ یکدم سرخ ہو جانا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کیا ہے, شرمندہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو چہرے کے سرخ ہونے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اندر سے پانی پانی ہو گیا, یہ شرمندہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ دلالت غیر لفظیہ ہے, کیونکہ چہرے کا سرخ ہو جانا یہ کوئی لفظ تو نہیں ہے نا, یہ تو دلالت غیر لفظیہ ہے. اور پھر یہ طبیعت کے تقاضے سے ہوا ہے. طبیعت کا تقاضا ہی ایسا ہے, جب وہ شرمندہ بندہ ہوتا ہے تو پھر اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے. اسی طرح جب بندہ پریشان ہو جاتا ہے, بہت زیادہ خوف ہوتا ہے, تو اس کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے. تو چہرے کا زرد ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ کیا ہے, خوف زدہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ دلالت غیر لفظیہ تبعیہ ہے. دلالت غیر لفظیہ عقلیہ یہ کیا ہے؟ یہ بھی لفظ سے ہی آپ پہچان سکتے ہیں کہ دلالت کرنے والی شے وہ لفظ نہیں ہے اور وہ عقل سے پتہ چلتا ہے, طبیعت کے تقاضے سے بھی نہیں, اس کو مقرر بھی نہیں کیا ہوا, بلکہ وہ عقل سے پتہ چلے گا, اس سے دوسری شے کا جو علم ہوگا وہ عقل سے ہوگا. ٹھیک ہے,
एक शय के इल्म होने के साथ जब दूसरी शय का इल्म होगा तो वो अकल से होगा। मिसाल के तौर पे इसकी वही मिसाल मैं दूंगा कि किसी जगह आपको धुआं नजर आ रहा है, तो अब मुकर्रर नहीं किया हुआ कि धुआं अगर उतरेगा, तो ये हम लोगों ने मुकर्रर नहीं किया, बल्कि ये अकली चीज है। तो फिर जो है ना वहां से पता चल गया नीचे आग है, तो धुएं ने आग की तरफ जो रहनुमाई की है, तो ये दलालत गैर लफ्जी है, क्योंकि धुआं गैर लफ्ज है ना, वो पहली शय है, दाल है पहली शय, और वो आग पर दलालत कर रहा है, तो आग क्या है, मदलूल दूसरी शय। तो बहरहाल जो पहली शय है वो दलालत गैर लफ्जिया और अकलिया है। ये है जी दलालत की 6 किस्में जो मंतिक के शुरू में ही पढ़ाई जाती हैं, शुरू के सफात में ही आती हैं। अब मैं आपको बताता हूं इनका इस्तेमाल कैसे करना होता है। देखिए, दलालत लफ्जिया वज़रिया का तो हम इस्तेमाल करते रहते हैं। हमारे जहन के अंदर जो चीज है, अगर मैं वो शय किसी दूसरे बंदे के जहन में मुंतकिल करना चाहता हूं, तो उसके लिए बेहतरीन शय ये दलालत लफ्जिया वज़रिया है। मैं बोलूंगा, जो भी मेरे जहन में है मैं बोलूंगा, और मैं बोल बोल के जनाब दलालत लफ्जिया वज़रिया से मैं अपने जहन की बात उसके जहन में ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये दलालत लफ्जिया वज़रिया हुई। क्योंकि जितने लफ्ज मैं बोलता जाऊंगा वो उतनी चीजें समझता जाएगा, उनसे जिन जिन चीजों पर वो लफ्ज दलालत कर रहे हैं उन चीजों को वो समझता जाएगा, तो मेरे जहन की बात उसके जहन में मुंतकिल हो जाएगी। और इसका बेहतरीन जरिया क्या है, दलालत लफ्जिया वज़रिया। यही वजह है कि जो मनातिका हैं ये इसी दलालत से बहस करते हैं, बाकी 5 दलालतों से वो बहस नहीं करते। क्यों? क्योंकि किसी को समझाना और किसी से कोई बात समझना इस दलालत के जरिए ज्यादा मुफीद है, बाकी दलालतों से वो इतना आसानी से समझ नहीं आता, तो इस दलालत का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, खैर ये तो तबीयत के तकाजे वाली दलालत है। अच्छा, मेरे जहन में जो चीज है, अगर मैं किसी दूसरे के जहन में मुंतकिल करना चाहता हूं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है कि मैं दलालत लफ्जिया वज़रिया इसका इस्तेमाल करूं, यानी मैं बोलूं और वो बंदा समझता जाए, तो मेरे जहन की बात उसके जहन में मुंतकिल हो जाएगी। और अगर जैसे कुछ हजरात गूंगे होते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो जब बोल नहीं सकते तो वो ये वाली दलालत का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि दलालत लफ्जिया लफ्ज तो वो होता है जो मुंह से निकले, तो वो तो बोल ही नहीं सकते, तो मुंह से कैसे उसके सफर निकलेगा, तो वो इस दलालत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर वो इस दलालत का इस्तेमाल करते हैं, दलालत गैर लफ्जिया वज़रिया, यानी इशारे। तो इशारों से वो बात करते हैं, आओ जाओ, ठीक है ना, ना आओ, नहीं, हाँ वगैरह, इशारों से वो बातें करते हैं। ठीक है, तो ये इशारे जो है ना, ये दलालत गैर लफ्जिया हैं, लफ्जिया तो नहीं है ना, कि लफ्ज तो वो होते हैं जो मुंह से निकले। और वज़रिया इनको मुकर्रर किया गया है कि मसला अगर यूं सर हिलाना तो इसका मतलब मुस्बत है, इस बात है कि हाँ मान गया, लेकिन अगर यूं सर हिलाए तो इसका मतलब क्या है कि नहीं, मनफी है, मैं बात नहीं माना, ठीक है वगैरह। तो ये एक मुकर्रर की हुई चीजें हैं। ठीक है, तो वो जो बोल नहीं सकता वो इस दलालत का इस्तेमाल करता है। या फिर मैं बोल तो तब तक सकता हूं ना कि जब तक मैं जिंदा हूं, और अगर मैं चाहता हूं कि मेरे जहन में जो चीजें हैं ये जनाब आली मेरे मरने के बाद भी लोगों तक ये चीजें पहुंचती रहें, तो जब मैं मरूंगा तो मैं बोल नहीं सकूंगा, मैं तो कब्र में चला जाऊंगा। तो उसके लिए मैं फिर इस दलालत का इस्तेमाल करता हूं, और वो मैं क्या करूंगा, मैं किताब लिख दूंगा। ठीक है, जो मेरे जहन में चीजें हैं वो मैं किताब में खतूत बना दूंगा, किताब में लिख दूंगा। अब जब मैं किताब में लिखूंगा तो वो नक्श हो गया, अब मैं मर भी गया, लोग वो मेरी किताब पढ़ेंगे, और उससे जो है ना वो मेरे जहन की बातें, वो जो मेरे जहन के अंदर है वो उनके जहन में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये दलालत गैर लफ्जिया वज़रिया बड़ी अहम है। मैं कहता हूं कि ये जितनी भी किताबों का इल्म, हम जो भी इल्म हासिल करते हैं किताबों से करते हैं ना, तो ये सारी किताबें क्या हैं, दलालत गैर लफ्जिया वज़रिया हैं, वो लफ्जिया नहीं होते, और वो वज़रिया हैं, उनको मुकर्रर किया गया है कि यूं खत लगाएंगे तो इसका मतलब यूं है, यूं लगाएंगे तो इसका मतलब यूं है। तो ये दलालत भी बड़ी फायदेमंद है। तो बहरहाल मंतकी तो इसी दलालत से बहस करते हैं जब वो आमने सामने हो। बहरहाल इस दलालत का भी इस्तेमाल करते हैं कब, जब उनको कुछ लिखना हो, तो फिर जो है ना वो अपने, और यानी क़यामत तक अपनी चीज को दूसरों के सामने पेश करना हो, तो फिर इस दलालत का इस्तेमाल करते हैं। या मिसाल के तौर पे कभी इमरजेंसी हो जाए तो फिर हम इन दोनों दलालतों का एक साथ हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे कोई सैलाब में फंसा है और हेलीकॉप्टर ऊपर से आ रहा है, अब उसको जरूरत है, अब वो क्या करेगा, इशारा भी कर रहा होगा, इस दलालत का इस्तेमाल भी करेगा, क्योंकि आवाज तो वहां तक पहुंचेगी नहीं, लेकिन फिर आवाज भी लगा रहा होता है, कि इधर आओ इधर आओ। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल कर रहा होता है, इसका भी इस्तेमाल कर रहा हो कि इमरजेंसी है। ठीक है, तो ये दोनों का इस्तेमाल कर रहा होता है। अच्छा, अब
اگر میرے ذہن میں ایک چیز ہے، اب میں آپ کو اس کا عجیب و غریب استعمال جو ہمارے بزرگوں نے کیا وہ بتاتا ہوں. اب اگر میرے ذہن میں ایک شے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سمجھ جائیں، تو میں کس دلالت کا استعمال کروں گا؟ اس کا. منہ سے بولوں گا وہ اگلا سمجھ جائے گا. اگر میں یہ نہیں بول سکتا، یعنی نہیں بولتا، تو میں اس کا بھی استعمال کر سکتا ہوں. میں اس کو لکھ دوں گا یا اشارہ کر دوں گا، اشارے سے اس کو جو ہے نا وہ بات سمجھا دوں گا، تو بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں ان دو دلالتوں کے علاوہ کوئی اور دلالت استعمال کر کے دوسروں تک اپنے ذہن کی بات پہنچانا چاہوں تو پھر کیسا لگے گا؟ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، واقعی مشکل ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ایک مرتبہ بھوک لگی. آپ جناب علی بہت زیادہ بھوک لگی تھی، نماز پڑھی، ایک راستے میں بیٹھ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو حضرت ابو ہریرہ اور بہت زیادہ بھوک لگی تھی تو آپ ان سے مسئلہ پوچھنے لگ گئے. اب حضرت ابو ہریرہ کو مسئلے کا پتہ تھا، مسئلہ پوچھنا جو ہے نا ان کا مقصود نہیں تھا. ان کا مقصود یہ تھا کہ یہ میری طبیعت کو دیکھ لیں اور طبیعت کو دیکھ کر یہ سمجھ جائیں کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس دلالت کا استعمال کر رہے تھے حضرت ابو ہریرہ، دلالت غیر لفظیہ تبعیہ، کیونکہ طبیعت سے پتہ چل جانا کہ اس کو بھوک لگی ہے تو طبیعت تو غیر لفظ ہے نا، اور پھر یہ جو ہے نا غیر لفظ ہے اور طبعی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ طبیعت جو ہے نا وہی اس ٹائپ کی ہو جاتی ہے کہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے. تو اس دلالت کا استعمال کر رہے. حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، سمجھا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، مسئلہ بتایا اور غور نہیں کیا ان کی طبیعت پر، چلے گئے. حضرت عمر فاروق آئے، ان سے بھی مسئلہ پوچھا اور مقصد کیا تھا کہ میری طبیعت کو دیکھیں اور مجھے کچھ کھانے کے لیے دیں. انہوں نے بھی مسئلہ بتایا، چلے گئے. اب حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو گئے، بھئی اس دلالت کا استعمال شرمندگی کی وجہ سے کر نہیں سکتے تھے، بول دیتے مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلاؤ. نہیں، شرم و حیا کے پیکر تھے، نہیں بولا. لکھ کے بھی نہیں بولا. یہ تو کتاب کل خطاب، کتابت بھی خطاب کی طرح ہے، تو اس سے بھی شرمندگی ہے. تو اس دلالت کا استعمال کر رہے تھے کہ شرمندگی سے بھی بچ جاؤں اور میرے ذہن میں جو بات ہے وہ اگلے کے ذہن تک میں پہنچا دوں. لیکن اس دلالت کے ذریعے اپنے ذہن کی بات دوسرے ذہن میں پہنچانا یہ تو بڑا مشکل ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کو بڑی مشکل ہوئی. اب ہوا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر ان دلالتوں کے بھی مراد سمجھ جاتے ہیں، یہ تو پھر بھی دلالت غیر لفظیہ طبعیہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور ان کو کہا، گھر سے دودھ کا پیالہ منگوایا اور کہا کہ سارے اصحاب صفہ جو 70 آدمی تھے سب کو لے آؤ. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ایک پیالہ ہے تو میں ہی پی جاؤں گا، تو یہ 70 صحابہ اور ہوں گے تو میرے لیے کیا بچے گا، میری بھوک تو نہیں مٹے گی. تو خیر وہ سب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ سب کو دیا، سب نے اس میں سے دودھ پی لیا. حضرت ابو ہریرہ نے بھی پیا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. حضرت ابو ہریرہ نے پھر پیا، فرمایا اور پیو، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میری انگلیوں سے دودھ ظاہر ہونے لگ گیا، یعنی میری انگلی سفید ہو گئی. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو جو ہے نا ایک بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ جو کہ اس دلالت کو چھوڑ کر اس دلالت کے ذریعے وہ جو ہے نا وہ کھانا طلب کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بڑی مشکلات پیش آئی. اس لیے منطقی کہتے ہیں کہ دلالت جو ہے نا اسی سے ہی ہم بحث کریں گے، باقی کسی دلالتوں سے ہم استفادہ بھی نہیں کریں گے اور افادہ بھی نہیں کریں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس دلالت کے ذریعے، یہ جو دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے، اس دلالت کے ذریعے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کی بیوی کو 3 طلاقوں سے بچا لیا. یہ بڑی عجیب و غریب یہ قصہ ہے، کہانی ہے. ہوا یہ تھا، اچھا اس دلالت کے ذریعے یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ دلالت کیا ہے کہ لفظ نہیں ہے لیکن ان کو مقرر کیا گیا، وہ شے کو مقرر کیا گیا ہے کہ اس سے فلاں شے مراد ہوگی. اب یہ ہے کہ حضرت ابو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص کے گھر چوری ہوئی. اب چوروں نے اس کو باندھ دیا، مالک کو باندھ دیا، چوری کی، نقاب پہنے ہوئے تھے. اب چوری کرتے کرتے ایک بندے کا نقاب کھل گیا اور اس مالک نے اس کو پہچان لیا، ارے یہ تو میرے محلے کا ہی ہے. اب وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے تو میں تو پکڑا جاؤں گا. اس نے پھر، چور بھی بڑے جو ہے نا وہ پڑھے لکھے تھے، اس نے اس مالک کو کہا کہ دیکھ میں تب تک تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تو وہ بات نہ کہے جو میں تم سے کہلوانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیا؟ تم یہ اپنے منہ سے کہو کہ اگر میں تمہارے بارے میں کسی کو بتایا کہ تم چور ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق ہے. یہ لفظ بولو تب میں تمہاری جان چھوڑوں گا. اب وہ بیچارہ مجبور تھا، اس نے بول دیا ٹھیک ہے اگر میں تمہارے بارے میں کسی کو بتاؤں کہ یہ چور ہے تو پھر میرے بیوی کو 3 طلاق ہے. اب وہ بندہ مطمئن ہو گیا، چور مطمئن ہو گیا کہ اب یہ کسی کو اگر بتائے گا تو اس کی بیوی ہاتھ سے جاتی ہے
चले गए। देखो कितने सियाने थे चोर। अब वो बंदा बड़ा परेशान कि मेरा सामान सारा लूट गया है, मुझे इसको पकड़वाना भी है, मैं क्या करूं? अगर चोर के मुतालिक बताता हूं तो पकड़ा जाता, मेरी बीवी जो है ना वो मेरे हाथ से निकल जाएगी, अगर नहीं बताता तो मेरा सामान मुझे नहीं मिलेगा, अब मैं क्या करूं? उलमा से पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। एक ने कहा कि आप इमाम आजम अबू हनीफा के पास जाए, उनके पास इसका जरूर कोई हल होगा। वो हजरत इमाम आजम के पास आ गया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा मुस्कुराए, फरमाया ये तो कोई मसला ही नहीं है, आपका मसला हल कर देते हैं। क्या वो चोर नमाज पढ़ने आता है? कहा जी बिल्कुल आता है। देखो पिछले जमाने में चोर भी नमाज पढ़ते थे। जी बिल्कुल नमाज पढ़ता है। इमाम आजम ने फरमाया चलो ऐसा करेंगे, नमाज पढ़ने के बाद हम फौरन मस्जिद के दरवाजे के पास खड़े हो जाएंगे, तो एक एक बंदा जो मस्जिद से निकलेगा तो मैं तुमसे पूछूंगा क्या ये चोर है, तो आप बताना नहीं, अगर वो चोर ना हुआ तो आप कहना नहीं। लेकिन जब वो चोर आए तो मैं आपसे पूछूं क्या ये चोर है, तो आपने कुछ भी नहीं बताना, आपने कुछ भी नहीं बताना, खामोश हो जाना। तो बस आपका खामोश होना हम समझ जाएंगे कि ये चोर है। तो देखो खामोश होना ये गैर लफज है, लफज नहीं है। और उस खामोश होने से पता चल रहा है कि जनाब कि ये चोर है, ये पहले ही मुकर्रर कर लिया कि तुम खामोश हो जाओगे तो हमें पता चल जाएगा ये चोर है। तो खामोश होने को मुकर्रर कर लिया किसके लिए? चोर पर दलालत करने के लिए। तो यही तो दलालत गैर लफ्जिया वज़इया है। वज़इया का माना है मुकर्रर करना। अब हुआ ऐसे, एक एक बंदा निकला, ये ना करता गया। जैसे ही वो चोर आया तो इमाम आज़म ने पूछा गया ये चोर है? चुप। तो मुकर्रर क्या हुआ था कि चुप होगा तो इसका मतलब ये है कि ये चोर है। उसको पकड़ लिया। यूं उस बीवी को 3 तलाकें भी नहीं हुई और उस बंदे का सामान भी जो है ना उसको वापस मिल गया और चोर भी पकड़ा गया। तो देखिए ये इस दलालत का इस्तेमाल करके इमाम आज़म अबू हनीफा ने कैसे एक बंदे को उसका माल भी दिलवा दिया, चोर को भी पकड़वा दिया, और जनाब अली उस जो उसकी बीवी को 3 तलाकें पढ़नी थी वो भी बच गई। अब देखें इस दलालत के जरिए भी इमाम आज़म ने, ये आखिरी दलालत, इसके जरिए भी इमाम आज़म ने बड़ा अजीब व गरीब इसका इस्तेमाल किया। सिर्फ अक्ल होनी चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, वगरना ये बड़ी मुफीद चीजें हैं। एक मरतबा इमाम आज़म के दौर में ही हुआ यह था कि एक औरत अपने शौहर के साथ किसी दूसरे मुल्क शहर में गई, तो वहां वो किसी और पर जो है ना वो फरिश्ता हो गई। तो इसने अपने शौहर को छोड़कर वो उसके साथ रहने लगी, उसके साथ निकाह पे निकाह कर लिया और मुकर गई। कहा मेरा शौहर ही यही है। अपने साबिका शौहर को उसने शौहर मानने से इनकार कर दिया। अब ये बेचारा परेशान कि मेरी बीवी मेरे हाथ से निकल गई। अब कोई उस वक्त ये रजिस्टर वगैरह तो होते नहीं थे, तो जुबानी निकाह होता था, गवाह भी मर गए। अब उसने बड़ा उलमा से पूछा अभी मैं क्या करूं, अब बीवी को कैसे लाऊं। अभी उससे पूछा, वो कहता नहीं, वो कहती है नहीं ये मेरा शौहर ही नहीं है, शौहर तो मेरा यही है, तो वो दूसरे के साथ है। बहरहाल ये मामला इमाम आज़म अबू हनीफा के पास आया। इमाम आज़म फिर मंतिक के बहुत बड़े इमाम भी थे, माहिर भी थे। अगरचे उन्होंने मंतिक में कुछ फन तहरीर नहीं किया, लेकिन वो मंतिक के बहुत बड़े इमाम भी थे। अब हुआ ये कि इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया उस औरत को बुलाओ। उस औरत को बुलाया गया, पूछा तेरा शौहर कौन सा है? उसने इनकार कर दिया, नहीं नहीं ये तो मेरा शौहर ही नहीं है, मेरा तो शौहर ये है। तो उसने झूठ बोल दिया। अब इमाम आज़म फरमाया चलें ठीक है, अभी पता चल जाएगा कौन किसका शौहर है। अब इमाम आज़म ने 4-5 और औरतों को बुलाया और फरमाया कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं। किसके घर? उसके साबिका शौहर, जिस बेचारे की बीवी वो दूसरे पे आशिक हो गई थी, उसके घर गए। साबिका शौहर के, पहले शौहर के घर गए। उसके घर पे कुत्ता था। इमाम आज़म ने उसके घर की तरफ एक औरत को भेजा तो कुत्ता भौंकने लग गया, क्योंकि वो अजनबिया थी और कुत्ता भौंकता है किसी अजनबी औरत को देखकर जिसको वो नहीं पहचानता। इमाम आज़म ने उस औरत को वापस बुलाया, दूसरी औरत को भेजा, कुत्ता भौंका, वापस कर दिया। और जब इसकी साबिका, इसकी बीवी को जो कि किसी दूसरे पर आशिक हो के उसके साथ रह रही थी, जब इसको उस घर की तरफ रवाना किया तो कुत्ता दुम हिलाने लग गया और उसके जनाब वो पैर चाटने लग गया। तो इमाम आज़म ने फरमाया देखो इस कुत्ते की इस हरकत से जो है ना पता चला कि तुम इसकी बीवी हो, तुम इसके घर में रहती थी, तभी तो कुत्ता तुम्हारे आगे दुम हिला रहा है। तो ये जो इमाम आज़म ने एक मर्द को उसकी बीवी वापस दिलवाई इस दलालत के साथ कि कुत्ते का दुम हिलाना और जो है ना ये गैर लफ्ज है। और फिर ये अकल से पता चला कि कुत्ता दुम तभी हिलाता है किसी के सामने जब उसका मालिक हो, क्योंकि अजनबी के सामने वो दुम नहीं हिलाता बल्कि वो तो भौंकता है, उसको तो काटने को दौड़ता है। तो इस दलालत के जरिए इमाम आज़म ने एक शख्स की बीवी को उसको वापस दिलवा दिया। तो देखो ये है मंतिक का अजीब और गरीब इस्तेमाल। अगर अकल हो तो फिर ऐसे ही जो है ना देखो कितने मसाइल हैं जो इन मंतिक के जरिए हल कर सकते हैं। ये तो अभी चंद इस्तिलाहात हैं, और भी मंतिक की बहुत सारी इस्तिलाहात हैं, इंशाल्लाह हम उस पर भी
آہستہ آہستہ ویڈیو بناتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے.